الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ازواج مطہرات میں سے اس وقت صرف حضرت سودا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عقد میں آ چکی تھیں۔ ان کے لیے مسجد سے متصل 2 مکان بنا دیے گئے۔ بعد ازاں دیگر ازواج کے آنے پر اور مکانات بنتے گئے۔ ان مکانات میں سے 5 کھجور کی شاخوں سے بنے تھے۔ ان کے ساتھ کوئی حجرہ نہ تھا۔ دروازوں پر کمبل کا پردہ رہتا تھا۔ باقی 4 مکان کچی اینٹوں کے تھے۔ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک حجرہ تھا جس کے دروازے پر کمبل کا پردہ تھا۔ بقول داؤد بن قیس، حجرہ کے دروازے سے اندرونی کمرہ کے دروازے تک 6 یا 7 ہاتھ کا فاصلہ تھا، اور اندرونی کمرہ 10 ہاتھ کا تھا اور ارتفاع 7-8 ہاتھ کے درمیان تھا۔ حضرت امام حسن بصری کا بیان ہے کہ میں عہد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں مراہق تھا۔ ان کے مکانات کی چھت کو میں ہاتھ سے چھو لیتا تھا۔ یہ مکانات جانب غربی کے سوا مسجد کے ارد گرد تھے۔ ان کے دروازے مسجد ہی کی طرف تھے اور مسجد سے اس قدر متصل تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حالت اعتکاف میں مسجد سے سر مبارک نکال دیتے اور ازواج مطہرات گھر میں بیٹھی آپ کے بال مبارک دھویا کرتی تھی۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا دولت خانہ جانب مشرق حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے سے متصل تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر سے تشریف لاتے تو پہلے مسجد میں 2 گانا ادا کرتے، بعد ازاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے جاتے اور ان کا حال دریافت فرماتے، پھر ازواج مطہرات کے گھروں میں قدم رنجا فرماتے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔